لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ آج کی دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کیوں جائز تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سے بہت سی باتیں یا تو ادھوری ہوتی ہیں یا بالکل غلط ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو مکمل وضاحت، سچائی اور توازن کے ساتھ سمجھا جائے۔ دراصل لونڈی اس عورت کو کہا جاتا تھا جو ایک خاص نظام کے تحت غلامی میں آتی تھی، اور یہ نظام صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں صدیوں سے رائج تھا۔ لوگ جنگوں میں ایک دوسرے کو قیدی بناتے تھے اور پھر ان قیدیوں کو غلام اور لونڈیوں کی شکل میں رکھتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اس وقت یہ نظام پوری دنیا میں موجود تھا۔ اسلام نے اسے فوراً ختم نہیں کیا بلکہ ایک حکمت کے ساتھ اس میں اصلاحات کی اور آہستہ آہستہ اسے ختم کرنے کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اگر ایک دم اس نظام کو ختم کر دیا جاتا تو اس وقت کے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا اور بے شمار لوگ جو غلامی میں تھے وہ بے سہارا ہو جاتے۔ اسلام نے سب سے پہلے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق مقرر کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیا اور ان کو آزاد کرنے کو بہت بڑا ثواب بتایا گیا، یہاں تک کہ کئی گناہوں کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا مقرر کیا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ لونڈی سے ہم بستری کیوں جائز تھی، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اجازت کسی خواہش یا آزادی کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ایک مکمل ذمہ داری اور نظام کے تحت تھی۔ شریعت میں جو لونڈی کسی شخص کی ملکیت میں آتی تھی وہ اس کے گھر کا حصہ بن جاتی تھی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت مخصوص حدود کے اندر دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت سخت اصول بھی تھے۔ اگر اس لونڈی سے اولاد ہو جاتی تو وہ اولاد لونڈی ولد بن جاتی تھی اور پھر اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا، اور مالک کے انتقال کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی تھی اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ مکمل طور پر جائز ہوتا تھا اور باپ کی اولاد مانا جاتا تھا اور اسے وراثت میں بھی پورا حق حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ لونڈی ایک عام غلام عورت سے عزت اور مقام والی شخصیت بن جاتی تھی اور اس کی اولاد بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ جیتی تھی۔ یہ دراصل ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے غلامی کو ختم کیا جا رہا تھا، نہ کہ اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جا رہا تھا۔ اسلام نے جگہ جگہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غلاموں کو آزاد کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانا تھا۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا واضح اور سیدھا جواب یہ ہے کہ آج کے دور میں لونڈی رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ غلامی کا وہ نظام ہی ختم ہو چکا ہے جو اس وقت موجود تھا۔ آج کے زمانے میں نہ تو جنگی قیدیوں کو اس طرح غلام بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شرعی نظام موجود ہے جس کے تحت کسی عورت کو لونڈی بنایا جا سکے۔ اس لیے آج کے دور میں کسی بھی عورت کو لونڈی کہنا یا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ خاص طور پر جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں وہ ملازمہ ہوتی ہیں، نہ کہ لونڈی، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے اور واضح طور پر زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی لونڈی رکھی جا سکتی ہے یا بغیر نکاح تعلق قائم کیا جا سکتا ہے وہ بالکل غلط ہیں اور دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں پاکیزگی، ذمہ داری، عزت اور حلال راستہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا واحد جائز اور پاکیزہ طریقہ نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر کوئی بھی تعلق جائز نہیں ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لونڈی کا معاملہ ایک تاریخی حقیقت تھی جسے اسلام نے حکمت کے ساتھ ختم کیا اور آج کے دور میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی درست بات پہنچائیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پھیلے۔
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप करें।